السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو سہاگ رات کا طریقہ سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جب انسان کی نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ رخصتی کے بعد ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے اور ہر لڑکا کرتا ہے، بلکہ اس رات کے لیے کچھ حضرات دو دو تین تین مہینے پہلے کشتے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جان بناتے ہیں۔ لڑکی کی طرف سے بھی دیسی گھی کھلایا جاتا ہے تاکہ اس رات کو اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو یقیناً ہوتا ہے، اور یہ رات یادگار رات ہوتی ہے جو برسوں تک یاد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رات کو لڑکے کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو اور لڑکی کو بھی کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اس رات میں جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سہاگ رات کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا، آپ سے درخواست ہے۔ نظر آئیے چلتے ہیں۔ جن حضرات کی شادی ہے، نکاح ہے، انہیں چاہیے کہ کل شادی ہے، کل نکاح ہے، آج اپنی نیند کو پورا کر لیا جائے۔ ناظرین، نیند ایک ایسی چیز ہے، اگر نیند کو پورا نہ کیا جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے۔ اور اتنی بڑی رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، یعنی کہ بابرکت رات کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یادگار رات ہوتی ہے۔ اس میں پھر وہ اگر نیند پوری نہیں ہوگی، ہوتا کیا ہے، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ لڑکی بھی اپنے جو سارا کام کاج میں لگ، ظاہری بات ہے کل نکاح ہے، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، لڑکا بھی کام کاج میں لگا رہتا ہے، وہ نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے تو لڑکی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے جو جھجک رہی ہوتی ہے، لڑکا بھی جھجک رہا ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ نکاح سے رخصتی سے پہلے، اس رات کو آنے سے پہلے اپنی جو ہے نا اس کو پورا کر لیا جائے، نیند کو پورا کیا جائے۔ نیند بہت اہم کردار رکھتی ہے۔ جب آپ کا نیند پوری ہوگی نا تو اس رات کے اندر آپ کو ہر طرح مزہ آئے گا، ہم بستری کرتے ہوئے مزہ آئے گا، بیوی کو بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا ہے، عورت نیند پوری کرے گی تو شوہر کو خوش کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں۔ تو جس کی بھی نکاح ہونے والا ہے وہ کم سے کم اپنی نیند پوری لازمی کر لے تاکہ اس رات کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات سمجھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کمرے میں جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ مسلمان کا حق بنتا ہے جب بھی ملاقات ہو تو سلام کے ساتھ بات ہونی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بیوی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد جانا ہے اور جا کر بیوی کے جو ماتھا ہے اس کا بوسہ، پیشانی پر بوسہ لینا ہے، اور اس وقت ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی ملاقات کے وقت سر پہ بوسہ لے کر، پیشانی پر بالوں پر بوسہ لے کر ایک دعا پڑھ لیجیے، اس کو یاد کر لیجیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما جبلتها علیہ۔ آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ آپ کو یہ دعا اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، یا میری ویب سائٹ moulanamasud.nqb.com پر بھی آپ کو یہ دعا مل سکتی ہے۔ تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلی رات کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یعنی کہ دودھ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو یہ رات گزارنے سے پہلے بیوی کے پاس جب جائیں آپ تو کچھ نہ کچھ فروٹ، دودھ، کھجور، یہ ایسی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہاں پر رکھی ہو۔ آج کل جیسے برگر کا دور چل رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ پہلی رات کو لازماً اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ میاں بیوی اکٹھے اس کو کھا لیں۔ اب دودھ ہے یا پھر کوئی بھی ایسا پیزا وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، وہ پہلی رات آپ لازماً اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ میاں بیوی کو اس کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں، کھائیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ کام کھانے پینے والا کر رہا ہے، سلام لیا، اس کے بعد پھر یہ، تو اب اس سے پہلے ایک سٹیپ آپ نے کرنا ہے۔ بوسہ لینے کے بعد آپ نے جو کھانے پینے والا کام بھی کر لیا آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے ظاہری بات ہے باہر عورت کا حق ہوتا ہے باہر، ٹھیک ہے، اگر باہر معجل ہے، ٹھیک ہے، باہر معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً آپ نے ادا کرنا ہے، تو بھائی پھر آپ اس کو جو آپ نے باہر دیا ہے، پیسے ہے کوئی بھی ہے، اس کو اس کے ہاتھ میں دے دو۔ ایک عقل مند انسان یہ ہوتا ہے کہ
اس سے فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اس کا حق اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بہر غیر معجل ہے، باہر غیر معجل ہے، وہ غیر معجل مطلب ابھی آپ نے نہیں دیا لیکن بعد میں دے گی، لیکن پھر بھی کوشش کرے تحفتاً اس کو سونے کی انگوٹھی بنا کر دے دے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز لازمت دے کہ جس کا اس کا دل بڑا ہو جائے، پیسے دے دے، 10-20 ہزار دے دے، اللہ نے جیسے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، پہلی رات کھانا بھی ضرور کٹھے کھائیں، اور پہلی رات آپ کچھ نہ کچھ بیوی کو تحفہ وغیرہ لازمت دے، اگر باہر ہے تو باہر دے، اگر باہر نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ انگوٹھی وغیرہ تو میں کہتا ہوں لازمن آپ دیں، وہ اس کا حق ہے، وہ آپ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، انگوٹھی نہیں ہے تو جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی اتنا آپ ضرور بیوی کے ساتھ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ دیکھیں وہ اس رات کو عورت کا میک اپ ہوا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یہ سارے کام کرنا، اس کو زبردستی رکھے، اس کو اگر آپ کا وضو ہے، اگر آپ پاک ہے، وضو ہے، تو پھر آپ میرے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اگر نہیں ہے، مشکل ہے آپ کو لیے، آپ کا وضو نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، شکرانے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا، اگر اس کا وضو ہے تو پاک ہے تو پڑھے، نہیں تو پھر وہ اس کو پاس بٹھا لے، پھر دعا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، تو نے میرے باپ کی عزت کر لی ہے، تو نے میری ماں کی عزت کر لی ہے، تو نے میرے بھائیوں کو بہت اچھا عزت، یعنی کہ وہ پورا لیکچر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، جو پہلی ملاقات ہوتی ہے اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر پہلی رات آپ اس کو لیکچر دینا شروع کریں، وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا یہ بیوقوف آدمی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے نوکر بنا کے لا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے۔ آپ یہ اس سے جب دعا مانگے تو اس طرح دعا مانگے، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اللہ میں ان کے پہلے اس کے کہے، پہلے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اللہ میں اس کے والدین کی، بہن بھائیوں کی عزت کروں، میں ان کے حقوق ادا کروں، ٹھیک ہے۔ تو یا اللہ جس طرح جیسے اس کے والدین ہیں، یا اللہ اس کو بھی توفیق عطا فرما کہ یہ میرے والدین کی عزت احترام کرے، یا اللہ اسی کے اندر خیر و برکت ہے۔ اور بھی دعا مانگی، اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ نے اس کو سمجھانی ہے وہ بات اب دعا کے ذریعے سمجھائے کہ اللہ ہم دونوں میاں بیوی محبت نصیب فرما، پیار محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ ہمیں پیار محبت زندگی نصیب فرما۔ اس طرح کی آپ دعائیں یاد کر لیں، اس وقت اس سے مانگ، جو آپ نے کہہ رہا ہے اس کو پریکٹس کرے، اس کی پھر دعا میں جا کے کہے، اس کا عورت پر بہت ایفیکٹ پڑ، بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ماشاء اللہ نہیں۔ اچھا، یہ تو دعا بھی ہو، سب کچھ ہو گیا، اب آپ جا کے بیٹھ گئے ہیں، کھانا پینا سب کچھ ہو گیا، اب جاتے ساتھ ہی آپ نے یہ نہیں کہ بس چلو بھائی کپڑے اتارو، چلو بھائی شروع ہو جاؤ، نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے سر زندگی پڑی ہے آپ کے پاس، ازواجی تعلق قائم کے لیے سر زندگی پڑی ہے۔ آپ نے کیا پہلے باتیں کریں، آپ پیار محبت کی باتیں، آج کل تو دور ایسا چلا ہوا ہے کہ رخصتی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، باتیں چیتیں سب کچھ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، جو بات چیت ہے وہ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد ہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں ہمیشہ آج لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی نکاح ہو جائے تو بات نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، رخصتی سے پہلے بات نہ کریں، رخصتی کے بعد باتیں کریں۔ جب تمام باتیں پہلے ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ بات ہوتی نہیں جو بات کر رہی ہے، تو پہلے اس کو اپنے باتوں کے ساتھ اس کو اپنی طرف مائل کریں آپ، وہ یہ سمجھیں کہ میں واقعتاً یہاں پر اس لیے آئی ہوں۔ جب باتوں کی طرح باتیں کر کے آپ اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے تو پھر وہ اس کا ڈر خوف ختم، کیونکہ پہلی دفعہ ہوتا ہے نا، وہ ڈر خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے۔ جب ڈر خوف ختم ہو جائے گا کہ سب قسم کا وہ آپ کی طرف کھنچ رہی ہے، مانوس ہو رہی ہے، تو پھر اس کو اپنی، اور یاد رکھیں اس رات کو ایک یہ بھی آپ نے احتیاط کر رہی ہے کہ اتنا بھی نہیں اس کے قریب چلے جانا کہ وہ آپ کو غلام سمجھ بیٹھے، کیونکہ یہ ایک 2 دن کا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اپنے وقار میں رہے، وقار میں رہ کے سارا کام کرے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں کہ بس وہ سمجھے کہ میرا غلام ہے۔ دیکھیں اس کو اپنا غلام نہیں سمجھنا اور اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھانا، ٹھیک ہے۔ وقار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا اسی درجے میں رہتے ہوئے اپنے اگلا مرحلہ آپ اسٹارٹ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی رات آپ گزاریں، تو پھر آج سے جب مانوس ہو جائے، آپ کی طرف مائل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد پھر آپ اپنا مرحلہ شروع کریں پیار محبت کے ساتھ۔ تو جلد بازی نہ کریں، تو آہستہ آہستہ دخول کریں۔ بعض دفعہ کوئی نازک چیز ہوتی ہے، اس طرح دخول کو شدت ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا اس بندے نے میرے ساتھ کر دیا ہے، تو پیار محبت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بڑا سنبھال کے چلنا پڑتا ہے کہ یہ بھی محسوس نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا غلام ہے، اور یہ بھی محسوس نہ ہو کہ آپ اس پر چڑھائی کریں۔
بلکہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ یہ تھا سہاگرات کا طریقہ۔ اگر آپ کی شادی ہونے والی بالکل اس طریقے سے آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔